السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسالک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ نیکی اور تقوی پر تعاون کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور نیز فرمایا قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ سب لوگ یا ان میں سے اکثر صورت میں غور و فکر اور تدبر کرنے میں غفلت کرتے ہیں۔ ابو عبد الرحمن زید بن خالد جہمی رحم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا، بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا، اور جو کبھی جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ جانشین نگرانی و خیر گیری کرنے والا بنا، یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد نمبر 1، اس حدیث میں ایسا طریقہ کار بتلایا گیا جس پر عمل کر کے جہاد کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اور جہاد کے اجر و ثواب میں سب لوگ برابر کے شریک ہو سکتے ہیں۔ معاشرے میں بہت سے تنومند قوی اور جوان ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس لیے وہ جہاد میں حصہ لینے سے محروم رہ سکتے ہیں، اور یوں ایک نہایت کارآمد عنصر عضو معطل بنا رہ سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وسائل کی فراوانی ہے لیکن ان کے پاس صحت، قوت اور جوانی نہیں ہے، جو جہاد کے لیے ضروری ہے۔ اس حدیث میں بیان کردہ طریقہ کار پر عمل کرنے سے رجال کار اور وسائل دونوں باہمی جمع بھی ہو جاتے ہیں اور جہاد کے اجر میں بھی ثواب برابر کے شریک۔ نمبر 2، خیال رہے کہ قرون اولا میں جہاد میں حصہ لینے والے مجاہدین مستقل باقاعدہ تنخواہ دار نہیں ہوتے تھے، بلکہ جیسے آج کل فوج کا ایک نہایت وسیع ادارہ ہے، بلکہ لوگ رضاکارانہ طور پر حصہ لیتے تھے، جیسے آج کل بھی بعض تنظیموں کے تحت لوگ جہاد کی رضاکارانہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ حدیث ایسے ہی رضاکار مجاہدین کے بارے میں ہے، تاہم باقاعدہ فوجی بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ان کے امداد اور ان کے گھر والوں کی خبرگیری بھی اس اجر کا مستحق بنا سکتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزیل قبیلے کے شاخ بنو لحان کے طرف کہ جب وہ مشرک تھے ایک لشکر ان سے جہاد کرنے کے لیے بھیجا، اور فرمایا ہر 2 آدمیوں میں سے ایک ضرور جائے اور ثواب دونوں کے درمیان ہوگا، یعنی دونوں اجر کے مستحق ہوں گے، جہاد میں جانے والا اور اس کے گھر والوں کی خبرگیری کرنے والا۔ حدیث مسلم۔ فائدہ اس میں بھی وہی کہ مذکورہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ سب لوگ تو جہاد میں نہیں جا سکتے، تاہم نہ جانے والے اگر مجاہدین کے بال بچوں کی حفاظت اور ان کی ضروریات کی فراہمی کا کام سر انجام دیں تو ان کو بھی جہاد کا اجر مل جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحا جگہ
پر ایک قافلے کو ملے۔ آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مسلمان۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ۔ تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچہ اٹھا کر پوچھا کیا یہ اس کا بھی حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کا اجر تجھے ملے گا۔ حدیث مسلم۔ فائدہ اس سے معلوم نمبر 1 اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اور وضع و ہیبت اتنی سادہ تھی کہ عام صحابہ کے درمیان لوگوں کا آپ کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا تھا۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ اگر بچہ حج کرے تو اس کا اجر و ثواب والدین کو ملے گا، کیونکہ ابھی وہ خود حج کا مکلف نہیں۔ اس لیے بلوغت کے بعد اگر یہ بچہ صاحب استطاعت ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہوگا۔ صغرا سنی میں کیا ہوا حج کافی نہیں ہوگا۔ صغر سنی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان امانت دار خزانچی جو اس پر عمل کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہو اور پوری خوش دلی سے اسے کامل اور پورا مال دے جس کی بابت اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ بھی 2 صدقہ کرنے والوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1 اس میں بھی ایک نہایت ہی اصول بیان کیا گیا ہے جو جس شخص کو جس کام کا ذمہ دار یا بیت المال کا امین بنایا جائے تو وہ اپنی ذمہ داری خوش دلی سے نبھائے، کسی پر حسد نہ کرے، ایذا نہ دے اور تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرے، تو اسے بھی اس شخص کے برابر اجر ملے گا جس نے اس کے ذمے کوئی کام لگایا ہو یا اسے خزانچی بنایا۔ نمبر 2 اس میں اس امر کی ترغیب ہے کہ ہر شخص کو اپنا مفروضہ سپرد کی گئی ذمہ داری پوری خوش دلی اور رغبت سے ادا کرنی چاہیے۔ خیر خواہی کرنے کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، وقال اللہ تعالی اخبارا عن نوح صلی اللہ علیہ وسلم وانصح لکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن تو سب بھائی ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور حضرت ہود علیہ السلام کا قول نقل فرمایا اور کہ میں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار ہوں۔ احادیث میں درج ہے۔ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی خیر خواہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اور اس کی کتاب کی، اس کے رسول کی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی اور عام مسلمانوں کی۔ صحیح مسلم۔ فائد اس میں نمبر 1 اس میں خیر خواہی کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی عمومیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ اس پر صحیح طور پر ایمان رکھا جائے اور اس کی عبادات اخلاص سے کی جائے۔ کتاب اللہ کی خیر خواہی اس کی تصدیق کہ تلاوت کا التزام، اس کی تحریف سے اجتناب اور اس کے احکام پر عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کی جائے۔ مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ حق میں ان کی اعانت، غیر معصیت میں ان کی اطاعت کی جائے، وہ سیدھے راستے سے انحراف کریں تو انہیں معروف کا حکم دیا جائے اور ان کے خلاف خروج و بغاوت سے گریز کیا جائے، الا یہ کہ ان سے کفر سری کا اظہار ہو۔ اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت کی اصلاح کے لیے ان کے صحیح رہنمائی کی جائے، انہیں نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ نمبر 2 حاضر میں امت مسلمہ کی بدحالی کی وجہ سے ہے یہ کہ ہر شخص دوسرے کا داؤ لگانے پر لگا ہوا ہے، نہ ہم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی خیر خواہ ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور نہ ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات ہی رکھتے ہیں۔ اللہم ربنا جعلنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے قائم کرنے، زکوٰۃ کے ادا کرنے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ صحیح بخاری و مسلم۔ فائدہ
اس سے یہ بھی باہم خیر خواہی کی اہمیت واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور زکوٰۃ جیسے اہم ترین فرائض کی طرح صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے کی بیعت بھی لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ فائد نمبر 1، یہ حدیث بھی مسلمانوں کی باہمی خیر خواہی کی فضیلت اور اس کی ترغیب کے بیان میں ہے۔ اگر مسلمان اس حدیث کے مقتضا پر عمل کریں تو مسلمان معاشروں میں جو لوٹ کھسوٹ، رشوت، بددیانتی، جھوٹ، فریب اور جعل سازی وغیرہ جیسی اخلاقی بیماریاں عام ہیں، یک لخت ختم ہو جائیں۔ نمبر 2، مسلمانوں کو تو ان کے دین نے بڑے سنہری اصول بتائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ان سب سے غافل ہیں اور یوں ذلت اور بد اخلاقی کے اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ہداہم اللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔